اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، پاکستان اور پاکستان سے باہر جو بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، آپ سب کو میرا سلام۔ دوستوں، کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ہونے والے گناہوں کی وجہ سے یا ماضی میں گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ جو آپ سے سرزد ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ کیا آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی معافی مانگنے کے بعد کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے؟ یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سارا دن آپ بہت نیکی کے کام کرتے ہیں، بہت اچھا دن گزارتے ہیں، لیکن شام تک کوئی نہ کوئی ایسا گناہ آپ سے سرزد ہو جاتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھیں، میں نے اتنی نیک کام کی اور پھر میں نے گناہ کا کام کر لیا، میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا؟ دوستو، کیا آپ کو یقین ہے کہ استغفار سے زندگی میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ لفظ استغفر اللہ، یہ لفظ پڑھنے سے کیا میری زندگی میں جو مقصد میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ حاصل کر لوں گا؟ اگر آپ کسی بھی ایسی ذہنی کشمکش کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے ہی لیے ہے۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں پریشانی میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھڑ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ جب ہم دنیاوی کاموں میں زیادہ منہمک ہونے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ ہم ڈپریسڈ ہونے لگتے ہیں، یا پھر کوئی اپنے آپ کو لونلی فیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارا رب یاد آ جاتا ہے۔ دوستوں، آج سے ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے، کتنی بڑی یا کتنی بھی چھوٹی پریشانی ہے، ہم نے صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ دوستوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہو کہ یہ مندی یا یہ بندہ اتنی بار درود پاک پڑھ لے گا یا اتنی مرتبہ استغفار کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا پہ کن فیکون ہو جائے گا۔ کسی کی دعائیں بہت جلدی ہو جاتی ہیں اور کسی پہ اللہ تعالیٰ اپنی بہتری کے ساتھ تھوڑی سی دیر رکھتا ہے، اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہوتی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو یعنی آج کی میریکل اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ کوئسچن جو آپ کے کمنٹس باکس میں بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں ان کے جواب دینا چاہوں گی، کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ بہت سی بہنیں اور بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ اسٹوری پہلے بھی سنی ہے یا آپ کی اسٹوری دوسرے لوگ سنا رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ بہن بھائی جو ہمیں بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی میریکل اسٹوریز، وہ دوسرے چینل پہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے چینلز پہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں، سب سے مین مقصد جو بھی اس طرح کے چینلز چلا رہا ہوتا ہے، استغفار، درود پاک، یہ جو بھی اسلامک چینل، ان کا مطلب ہوتا ہے یا ان کا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو آگاہی دینا دین اسلام کی۔ اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جو اپنی میریکل اسٹوریز شیئر کر رہے ہیں استغفار، درود پاک کی، آپ ان کو سن کے موٹیویٹ ہوں، زندگی کسی موڑ پہ بھی اگر ان کی اور آپ کی کہانی ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہی ہو تو آپ اس ڈپریشن سے یا اس پریشانی سے نکل سکیں، یہ سوچ کر کہ اللہ رب العزت نے جب درود پاک اور استغفار کی برکت سے میرے اس بہن بھائی کو نکال لیا تو انشاءاللہ میں بھی اس چیز سے نکل جاؤں گا۔ صرف اور صرف ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ دوستوں، چلیے آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بہت پیاری اسٹوری۔ ایک بہت پیارے بھائی ہمارے جو کہ بہت ڈی موٹیویٹ ہو گئے تھے، بہت پریشان تھے، لیکن استغفار کے ساتھ ماشاءاللہ کتنی جلدی انہوں نے کامیابی کا سفر طے کیا۔ آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ دوستوں، یہ بھائی بتاتے ہیں کہ یہ ایک کمپنی میں جاب کیا کرتے تھے۔ اکثر کمپنیز میں امپلائیز کا ایک دوسرے سے کمپٹیشن چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص تھا کہ جو بہت زیادہ نیگیٹو مائنڈ کا تھا اور ان سے بہت زیادہ جیلس تھا، اور یہ بھی اس شخص کو بالکل پسند نہ کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتا تھا اور دو نمبری کر کر کچھ نہ کچھ گھپلا کر دیا کرتا تھا اور شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتا تھا۔ ان بھائی کو اس سے بہت چڑھتی، یہ بہت اس سے ناراض رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً اس کو منع بھی کرتے رہتے تھے اس طرح کی حرکت سے، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آتا تھا۔ لیکن ان کی مجبوری تھی، یہ خاموش رہتے تھے۔ ان کی پوسٹ وہاں مینیجر کی تھی اور وہ ان سے نیچے تھا، کیونکہ جب آپ کسی ایک بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹ بنا کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہی ان بھائی کے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ شخص کو
ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹف ٹائم دیتا رہتا تھا۔ ایک بار اس شخص نے آہستہ آہستہ جو ان کے باس ہیں ان سے تعلقات بہتر کرنا شروع کرے۔ اس کی حرکات دیکھ دیکھ کر ایگین بھائی کو بہت غصہ آ رہا تھا اور انہیں لگ رہا تھا شاید اب اس کمپنی سے جلد ہی ان کو نکال دیا جائے، کیونکہ جو ان کے باس ہیں وہ اس شخص پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ باس کا رویہ ان کے ساتھ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ باس نے ان کو بلایا اور ان کو بہت ڈانٹا اور ان غلطیوں کو بتایا کہ جو کہ انہوں نے کری ہی نہ تھی۔ باس ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ باس نے ان کو ان کے گریڈ سے ہٹا کر اس شخص کو مینیجر کی پوسٹ دی اور ان کو ریورس کر دیا۔ یہ بہت دل برداشتہ ہو گئے، لیکن مجبوری تھی جاب کرنا، یہ خاموش رہے۔ لیکن وہ شخص کا دل شاید اس سے بھی نہ بھرا۔ وہ آہستہ آہستہ باس کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتا رہا، اور بالآخر یہی ہوا کہ باس ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے 2 مہینے کے اندر اندر ان کو ریزائن دینے کو کہہ دیا۔ 2 مہینے کے اندر انہوں نے کہا اپنے لیے کوئی دوسری جاب تلاش کر لو اور اس دفتر سے آپ فارغ، اس کمپنی سے آپ فارغ کر دیے جاؤ گے۔ ان کا بہت برا حال تھا، بہت دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بہت دل برداشتہ تھے کہ اب میں کس کمپنی میں نوکری کروں گا، کہاں جاؤں گا۔ ان کی شادی بھی نئی نئی ہوئی تھی اور پوری فیملی کی ذمہ داری بھی ان کے سر پہ تھی۔ یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ دوسری جگہ پہ انہوں نے انٹرویوز دینے شروع کر دیے، اپنی سی ویز بھی جمع کرانے لگے۔ 2-3 کمپنیز ایسی تھیں جہاں ان کا دل چاہتا تھا کہ ان کی جاب وہاں ہو جائے، لیکن وہ کمپنی شاید ان کمپنی کے شاید یہ معیار پہ پورا نہ اترتے تھے، یا کچھ ایسا تھا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ ان بھائی کی جاب وہاں ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی سی وی وہاں بھیج دی۔ اسی دوران یہ سوشل میڈیا پہ بھی سرچ کرتے رہتے تھے، کوئی وظیفہ یا کوئی دعا جاب کے لیے مل جائے جو یہ پڑھ سکیں اور ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اسی دوران ان کو استغفار کی میریکل سٹوریز سامنے آئیں اور کچھ استغفار کی انہوں نے بیان سنے۔ انہوں نے استغفار پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، لیکن یہ کہتے ہیں پھر بھی میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات رہتی تھی کہ صرف استغفار پڑھنے سے کیا ہوگا، میرے مسئلے تو اتنے زیادہ بڑے ہیں، صرف استغفر اللہ پڑھنے سے کیا میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی یہ ذہن کو جھٹکتے اور پھر دوبارہ استغفار پڑھنا شروع کرتے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن ان کو وہاں سے ریزائن دینا تھا۔ یہ ریزائن دے کر بہت دل برداشتہ ہو کر وہاں سے نکلے، بہت اداس تھے، لیکن خدا کی کرنی دیکھیے، استغفار پڑھتے رہے اور گھر آ گئے۔ جب گھر پہنچے 2 جگہ سے ان کی انٹرویوز کی کال آئی ہوئی تھی، اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی کمپنی سے جہاں ان کا بہت دل تھا جاب کرنے کا، اسی کمپنی سے ان کے لیے کال آئی تھی۔ یہ بہت حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صبح ہی وہ انٹرویو دینے کے لیے ان کمپنیوں میں چلے گئے۔ ان کا بہت بہترین انٹرویو تھا، کمپنی نے ان کو فوراً اپائنٹ کر لیا۔ ایک بہترین سیلری پیکیج جو ان کی پہلے سیلری تھی اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے ان کو سیلری یہاں آفر ہوئی، بہترین فیسلٹیز بھی ملی۔ یہ خود حیران پریشان تھے کہ میں جس جیسا گناہ گار بندہ، جسے صرف استغفر اللہ کہا تھا، اور اس استغفر اللہ کی برکت سے زندگی میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی، اتنی زیادہ آسائشیں جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اتنی اچھی جاب اور اتنی فیسلٹیز کے ساتھ کہ یہ جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے وہ کم تھا۔ یہ بھائی کہتے کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی دوبارہ پرانی کمپنی واپس جاؤں اور اس شخص کو اور اپنے باس کو بتاؤں کہ دیکھیں کس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے ذلیل کر کے اس کمپنی سے باہر نکالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت دی اور ایک بہترین جاب عطا کری جو آپ کی جاب سے کئی گنا بہتر ہے۔ لیکن پھر یہ سوچتے کہ میرے رب نے مجھے اتنا نواز دیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ دوستو، استغفر اللہ کہنے میں تو بہت چھوٹا سا جملہ، لیکن اتنا طاقتور اثر رکھتا ہے کہ آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے اور آپ کو ایک بہترین مقام دنیا اور آخرت میں عطا کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو یا کوئی موٹیویشن ملی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔